میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ یہ تو مجھے یاد نہیں کہ میں نے نندنا پہ کبھی پروگرام کیا ہے کہ نہیں، شاید کیا ہو اور یہ کچھ دوست کہیں گے کہ جی یہ دہرایا جا رہا ہے، لیکن کچھ تھوڑی سی ایک بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ کوئی 2.5 سال پہلے وہ انہوں نے پی ٹی ڈی سی یا ٹی ڈی سی پی ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن پنجاب جو ہے، انہوں نے نندنا کو ٹورسٹ ریزورٹ بنانے کی کوشش کی۔ ناس مارتا ہے ویسے اتھے بھی ہونا۔ ایک تو ان احمقوں کو پتہ نہیں ہے، یہ سالے جو دفتروں سے کبھی نہیں نکلے، انہیں یہ نہیں پتہ کہ بھائی سیڑھیاں نہیں بنایا کرتے، سیڑھیاں بنا دی ہیں۔ سیڑھی چڑھنا مشکل ہوتا ہے، اگر آپ پہاڑ کے اوپر ایسے جا رہے ہیں وہ آسان ہے، لیکن ایک احمق جو کہ کبھی دفتر سے ہی نہیں نکلا، اس سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ روکڑا تو بنتا ہے نا، روکڑا بنے گا، پہلے وہ سیڑھیوں کے لیے پتھر لایا جائے گا، پھر وہ ریلنگ لگے گی، وہ جو ٹھڈ والا جڑا بیٹھا ہے اس کے جیب میں روکڑا بھی جائے گا، کھیل ساری روکڑے کی ہے۔ بہرحال وہ انہوں نے کر دیا، تو وہ اس وقت کا جو وزیر اعظم تھا اس کو بھی وہاں بلایا گیا۔ میں بتاتا چلوں کہ مجھے بھی فون آیا کہ جی وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں، تو آپ بھی تشریف لائیں، آپ نے بڑا کام کیا ہے نندنا پہ۔ تو میں نے تو صاف صاف کوڑا انکار کر دیا کہ بھائی میں اس قسم کے بندے کے 300 گز کے اندر بھی نہیں آنا چاہتا۔ تو وہ بڑا حیران بھی ہوا، جو ٹی ڈی سی پی کا ایم ڈی کہتے ہیں، وہ سر آپ نہیں آئیں گے؟ فون کے اوپر بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا کہ میں بالکل نہیں آؤں گا۔ دکھی ہو کے بیچارے نے پھر فون بند کرتا۔ تو خیر وہ جب سے وہ گیا ہے تو اب ہر ایک کو پتہ چل گیا کہ نندنا ہے جہاں پہ البیرونی نے کچھ کیا تھا، ویسے کچھ عرصہ پہلے سے پتہ چل چکا ہوا ہے۔ اور اب یہ کہنا کہ جی کسی کو بھی نہیں پتہ تھا نندنا کا، میں نے پہلی بار جا کے ڈھونڈا، تو یہ تو پھر وہ جو اردو کے ہمارے سفر نامہ نگار ہیں نا، ان کے والی بات ہو جائے گی کہ جی میں پہلا آدمی ہوں جو نندنا پہنچا۔ لیکن 1989 میں میرا پہلی بار ایک آرٹیکل چھپا تھا، اور پھر انڈیا کے وہ جو ٹیلی گراف ہے کلکتے کا بڑا اخبار، اس میں بھی میرے جو 6-7 آرٹیکل چھپے تھے، ان میں ایک نندنا کے اوپر تھا۔ میرا خیال ہے وہ 90 میں چھپے تھے۔ تو اب یہ اس کے جانے کے بعد ایک وزیر اعظم چلا گیا، اور اس نے بھی جا کے وہاں پہ بونگا اپنا بھاشن ہی دیا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ پہلی بار ہوا کہ یہاں پہ کسی نے سرکمفرنس میجر کیا زمین کا، اور وہ یہاں نندنا میں ہوا، دنیا میں پہلی بار سرکمفرنس میجر ہوا۔ یعنی جیسے کہ ہمارا پورا دیش ہے، اور جیسے ہمارے جو لوگ اوپر پہنچتے ہیں، جو ان کے حالات ہیں، اس کے اندر یہی ہے کہ اسی قسم کے بھاشن دیں گے وہ لوگ۔ وہ پہلا موقع نہیں تھا۔ 250 قبل مسیح کے اندر ایرٹوستھنیز ایک گریک جیوگرافر تھا، جس نے الیگزانڈریا میں یہ پہلی بار پیمائش کی تھی سرکمفرنس کی، اور پھر خلیفہ مامون الرشید کے دربار میں بھی، اب تو اسٹرلاب بن چکا تھا، تو وہ ایسٹرلیب سے انہوں نے وہ اس کو پیمائش کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایرٹوستھنیز کا بھی پیمائش بہت غلط تھی۔ اس نے زمین میں سوٹیاں گاڑ کے ان کے سائے کو میجر کر کے، وہ بڑا وہ تھا، کمپلیکس اس کا طریقہ تھا۔ اور یہ مامون الرشید کے یہاں تو وہ ایسٹرلیب سے کرتے تھے۔ البیرونی نے جو بڑا کام کیا تھا نا، وہ یہ کیا تھا کہ اس کی میجرمنٹ ایکوریٹ بڑی تھی، اس کی جو پیمائش تھی وہ بڑی فٹ تھی، صرف 79.5 میل کا فرق تھا، یعنی کوئی 122-23 کلومیٹر آؤٹ تھا وہ ایکچول میجرمنٹ سے۔ تو یہ اس کا بڑا کام تھا۔ اور اب اچھا، وہ میں ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی یوٹیوب کے اوپر کچھ ہے نندنا کے اوپر، تو آپ اگر یوٹیوب پہ چلے جائیں تو ایک سے ایک بڑھ کے جو جاہل ہے نا، اس نے وہاں پہ اپنی وہ چھوڑی ہوئی ہیں خوفناک قلعہ، اور پھر بات نندنا کی ہو رہی ہے، تصویریں امب کے مندر کی لگائی ہوئی ہیں، یعنی گئے کبھی نہیں۔
یا اگر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ امب بھی دیکھا ہوگا، اور انٹرنیٹ سے بھی تو آپ کو مل جاتی ہے نا، امب زیادہ ذرا امپریسو ہے، بہت اونچا قلعہ ہے، تو اس نے کہا چلو اے فٹ کر دو کہ آ کے دیکھنا ہے، یہ بھی ایک ہے نا، تو وہ اس کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں۔ یہ جو تصویریں میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ کافی سال پہلے، کوئی 7-8 سال پہلے کھینچی گئی ہوئی ہیں۔ اب تو سنا ہے وہ یہ جو مندر ہے جس کی صرف 2 دیواریں رہ گئی ہیں، یہ اس کے گرد ایک پلنتھ بھی بنا دی گئی ہے، یعنی کچھ نہ کچھ تو روکڑے والا کام کرنا ہے نا حماقت کا، تو وہ کر دو۔ اچھا، جو دوسری بات ہے جو اب ہر احمق اس کے اوپر چھوڑ رہا ہے انٹرنیٹ کے اوپر، کہ جی سینٹر آف دی ارتھ نندنا، اور یہ کہانی میں پہلے بھی سن چکا ہوں۔ جو لوکل وہاں کے نام نہاد دانشور تھے نا چکوال کے، اور 2 میراثی تھے بیچارے، دونوں مر گئے ہیں، یہ بھی بڑی غنیمت ہے کہ دونوں مر چکے ہیں، لیکن انہوں نے بڑا الاپ کیا، بڑا ہی گند لکھا انہوں نے لوکل اخباروں میں، اور جو لوگ جنہوں نے کچھ پڑھا نہیں ہوا ان کے دماغ گند سے ہی بھرے۔ تو وہ بھی یہی کہتے تھے جی البرونی نے کیا ہے جی سینٹر ہے دنیا دا۔ او بھائی جان، ایک گیند ہے دنیا کا سینٹر اندر ہوگا، باہر سرفیس کے اوپر نہیں ہوگا۔ لیکن وہی جاہل لوگ جو ادھر جا رہے ہیں انہوں نے تو وہی سنا ہوا ہے نا کہ سینٹر ہے، سرکمفرنس کی تو شاید سمجھ ہی نہیں ہے۔ وہ سینٹر کو بنا کے تو اب اس کے اوپر آپ کو 10 یوٹیوب پہ ویڈیوز مل جائیں گی کہ جی وہ دنیا کا سینٹر ہے۔ تو ہمارے یہاں جو ہے نا سوچ کی ذرا کمی ہے۔ اس میں بتاتا چلوں، چونکہ نندنا میں اب آپ کو لے ہی آیا ہوں تو میں بتاتا چلوں کہ البیرونی آپ سوچ لیجئے کہ یہاں بیٹھا ہوگا، اور یہ جو نندنا تھا یہاں پہ ایک سکول تھا۔ البیرونی کو پتہ تھا کہ یہاں ایک سکول ہے، وہ بہت ساری زبانیں بولتا تھا۔ یہاں ہندوستان جب آیا تو اس نے سنسکرت بھی سیکھی، اور جغرافیہ دان تھا، میتھمیٹیشین تھا، الجبرے کا ماہر تھا، وہ کمال کا آدمی تھا۔ تو وہ یہاں اسی لیے آیا ہوگا کہ میں یہ سکول بھی دیکھتا جاؤں کہ کیا ہے۔ تو یہاں اگر اس نے جب یہاں وہ پہنچا تو وہ مجھے یقین ہے کہ اس نے یہ ویو دیکھا، اور میں جتنی بار بھی نندنا گیا ہوں میں تو 25-30 دفعہ پتہ نہیں اس سے بھی زیادہ بار جا چکا ہوں، تو میں یہاں بیٹھ کے یہ ضرور سوچتا ہوں کہ البیرونی کے ذہن میں، وہ بڑا فرٹائل ذہن تھا اس کا، تو اس کے ذہن میں کتنی داستانیں چلی ہوں گی کہ یہی، کیونکہ اس کی جو کتاب ہے قانون المسودی، یہ جو الاپ لکھنے والے ہیں نا انہوں نے کوئی کتاب بھی نہیں پڑھی ہوئی، تو وہ اس میں اس کے لفظ ہیں کہ جب میں نے انگریزی ترجمہ پڑھا ہے تو وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ When I was in the country of India in the fortress of Nandana, it occurred to me that I should carry out these experiments here. اور وہ جو these experiments ہیں وہ ایسٹرولیب کی پیمائش ہے، اور اس نے یہ آگے چل کے لکھتا ہے کہ سامنے میرے ایک میدان ہے جو آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں، اور میرے سیدھے ہاتھ پہ ایک اونچی پہاڑی ہے۔ یعنی میں ٹریگنومیٹری نہیں جانتا، اس معاملے میں بالکل جاہل ہوں، لیکن یہ مجھے پتہ ہے کہ وہ آپ کو کہیں دور کسی ایک نقطے کی پیمائش اینگل آپ کو ناپنا ہوتا ہے، اور پھر یہ جو آپ کو فاصلہ پتہ ہے اس کی آپ پیمائش کر لیتے ہیں، تو پھر آپ کو پوری دنیا کا سرکمفرنس میجر کر سکتے ہیں۔ سینٹر نہیں ہوتا، سرکمفرنس ہوتا ہے۔ تو وہ جو کہتا ہے نا کہ میرے سیدھے ہاتھ پہ پہاڑی ہے، وہ یہ پہاڑی ہے جو اب آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو جتنے بھی اب یہ بھاشن دے رہے ہیں آپ کو یوٹیوب کے اوپر نندنا کے بارے میں، خوفناک قلعہ، جنات کی آماج گاہ، اور پتہ نہیں کیا کیا فضول کی باتیں، چونکہ جب ہمارے پاس علم نہیں ہوتا نا پھر ہم جہالت کی باتیں ہی کرتے ہیں، اور تو کوئی کرنے کو ہوتا نہیں ہے، وقت بھی کچھ گزارنا ہے، اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو جاہلوں کے جو یوٹیوب چینلز ہیں وہ لاکھوں میں ان کی ویورشپ ہے۔ اچھا، جو بڑا واقعہ یہاں پہ ہوا تھا نا، وہ 1013 کے اندر یہاں پہ ایک بڑی جنگ بھی لگی تھی۔ یہ جو آپ میدان پھر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ جو قریب کا جو سینٹر میں ہے تصویر کے جو میدان ہے، یہاں پہ نڈر بھیم پال، وہ گورنر تھا ادھر کا، اس نے اپنی فوج لگائی تھی جب محمود جو ہے لٹیرا بادشاہ غزنی کا، وہ جب آ رہا تھا تو اس نے نڈر بھیم پال نے یہاں پہ اپنی فوج لگائی ہوئی تھی۔ وہ بڑی گھمسان کا رن پڑا، لیکن وہ بہت سارے تھے ترک جو تھے،
یہ پھر بتاتا چلوں کہ محمود غزنوی پٹھان نہیں تھا، ترک تھا. تو نڈر بھیم پال نے اپنے دیس کی خاطر اپنی جان دے دی، اور وہ پھر خیر وہ باقی کی داستان اور ہے. جو لوٹ مار اور ریپ یہاں پہ ہوئی اور آگے ہوئی وہ علیحدہ ایک کہانی ہے. اور اس کے بعد یہ نہیں ہوا تھا کہ جب محمود یہاں سے چلا گیا، اپنا مرا گیا، تو یہ کو قلعہ غیر آباد ہو گیا، اور وہ جو یہاں پہ اسکول تھا وہ غیر آباد ہو گیا. وہ اسکول تقریباً 200 سال بعد تک قائم رہا، کیونکہ یہ ایک مشہور جگہ تھی اور یہ گزرگاہ تھی، اور یہاں سے بڑے بڑے لوگ گزرے. الیگزینڈر بھی جب راجہ پوروا کے ساتھ جنگ کے لیے آیا تو وہ اس راستے سے آیا، سالٹ رینج کے بیچ میں سے ہو کے نندنا کے قلعے کے نیچے سے اترا. الیگزینڈر کے زمانے میں نندنا کا قلعہ نہیں تھا. یہ قلعہ کہیں 10ویں صدی کے اندر بنا ہے، اور یہ اس زمانے میں جو سالٹ رینج ہے اور آگے تک، بہت آگے تک، بلکہ کابل تک جو کشمیر کے ہندو شاہیہ بادشاہ تھے، اور وہ کمال کے بادشاہ تھے، اور وہ سارا واقعہ جو ہے وہ پنڈت کلہڑ کی راج ترنگنی سے آپ کو مل جاتے ہیں ان کی ہسٹری. اس دور میں بنا جب یہاں پہ کرکوٹا ڈائنیسٹی کا وہ تھی، راج تھا. تو یہ صرف اس ویڈیو کا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ کو میں بتا دوں کہ ایک تو یہ دنیا کا سینٹر نہیں ہے. کسی بھی گیند کا سینٹر جو ہے نا وہ سرفیس پہ نہیں ہوتا. یہ تو عام سی ایک عقل کی بات ہے، لیکن ہم چونکہ من حیث القوم ہی احمق ہیں تو وہ ہم نے اس کے اوپر بنا لیا، وہ اندر ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں نا اس پہ یوٹیوب میں کہ جی اس نے ریڈیس میجر کیا تھا، سرکمفرنس میجر کیا تھا. سرکمفرنس جاننے کے بعد آپ ریڈیس میجر کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں تھا کہ وہ اندر گھس گیا تھا اور اس نے ریڈیس دنیا کا میجر کر لیا تھا. پتہ کسی کو کچھ نہیں ہے، پڑھا کسی نے کچھ نہیں ہے. حرام ہے کہ کسی نے کتاب الہند البیرونی کی دیکھی تک ہو. قانون المسودی جو کہ انگریزی میں ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے البیرونی کا، وہ تو بہت ہی دور کی بات ہے، اس کا تو کسی نے نام بھی نہیں سنا ہوگا. اس میں قانون المسودی میں ویسے البیرونی نے وہ پورا طریقہ دیا ہوا ہے کہ وہ کیسے اس نے پیمائش کی تھی. تو آج کی جو داستان تھی وہ تھوڑی سی ذرا کورس کریکشن کی تھی.